الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله یقیناً تمام تعریفیں اور ہر قسم کی بڑائی، عظمت اور بزرگی، حمد و ثنا، رفعت اور بلندی اسی اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوں، اس کا شکر ادا کریں، اور ہمارا اور آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہاں ملنا اور جمع ہونا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور اس کی رضا کا مظہر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا اور اس کے کرم اور اس کی رحمت کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا عجیب و غریب ہے۔ کب اللہ تعالیٰ بندے کی کس نیکی پر مہربان ہو جائے اور بندے کی کون سی ادا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اسی لیے مومن سے یہ مطلوب ہے، ہم سے یہ مطلوب ہے، بندے مومن سے مطلوب ہے کہ وہ کسی بھی نیک کام کو اور کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانے، اس کو چھوٹا اور کمتر نہ سمجھے۔ جیسا کہ ہمارا اور آپ کا ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ایک مسلمان کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ، حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملے، مسکراہٹ سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے اس سے، تو اس کا اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی ایک صدقہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو، کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ جانو، اس کو چھوٹا اور کمتر نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا وزن ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے اس نیکی کا جس کو ہم حقیر سمجھ لیتے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے۔ بسا اوقات ہم راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کوئی کانٹا، کوئی پتھر راستے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، تو انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس کو اٹھا کر کے کنارے کر دے، سائیڈ میں کر دیں، ورنہ کسی راہگیر کے کانٹا چبھ سکتا ہے، کسی آنے والے کو اس پتھر کے ذریعے ٹھوکر لگ سکتی ہے اور اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو انسان اس کو کر دیتا ہے۔ پھر ہمارے دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ ارے ہم تو اتنے گناہگار ہیں، چھوٹی سی نیکی کر بھی دی تو اس سے کیا ہی فرق پڑے گا۔ یا شیطان ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ارے اتنے بڑے بڑے گناہ تم نے کر رکھے ہیں، ایک کانٹا اگر تم راستے سے ہٹا دو گے تو کیا بھلا ہو جائے گا، لہذا وہ کانٹا بھی نہیں ہٹاتے کہ ارے کیا ہی فرق پڑے گا۔ یا بسا اوقات انسان نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے اور 2-3 منٹ کا وقت بچا ہے، دل میں کبھی خیال آتا ہے کہ چلو یار 2 رکعت نفل پڑھ لی جائے، تحیۃ المسجد، تو پھر شیطان روکتا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لو گے تو کیا بن جائے گا تمہارا، گناہوں کا اتنا بوجھ تمہارے سر پر ہے
2 رکعت نفل پڑھ لو گے تو کیا ولی بن جاؤ گے؟ ارے 2-3 منٹ ہے، ذرا سکون سے بیٹھو، سانس لو، آرام کرو، پھر ابھی نماز پڑھنا فرض، نفل ہی تو ہے۔ تو لہذا ایسا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنے کا جی چاہتا ہے، پھر شیطان یہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ارے یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے کیا کر لو گے، کہاں پہنچ جاؤ گے؟ لہذا 2 منٹ ذرا سکون سے بیٹھو، موبائل کی نوٹیفیکیشن چیک کرو، آس پاس والے سے ذرا ایک آدھ باتیں کرو اور یہ وقت نکال دو۔ تو یہ دل میں آتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت تو ہے نہیں، یہ چھوٹا سا کام ہے، اس پر نہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اور اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بڑا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، یہ ہم سوچتے ہیں۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کرم کا، اس کی رحمت کا، اس کی عطا کا بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ تو اللہ کے یہاں چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اٹ ڈز میک اے ڈفرنس، اللہ کے یہاں فرق پڑتا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا بھی اگر اخلاص کے ساتھ وہ کی گئی ہو، اگر اس میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بندے کی نجات کے لیے کبھی کافی ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ واقعات حدیث میں آئے ہیں، آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہیں، فضائل اعمال میں بھی حدیثیں آتی ہیں، عصر میں تعلیم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک شرابی کی جو پوری زندگی صرف شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا اور اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ ایک فاحشہ عورت کی جو بازارو کام کیا کرتی تھی اور اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی، اس کے اس عمل کی قدر کی اور اس کی مغفرت کر دی۔ ایک شخص نے راستے سے کانٹا ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی فرمائی اور اس کو معاف فرما دیا، اس کی مغفرت کر دی۔ تو یہ اللہ کی عطا کا معاملہ ہے، بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ جیسا کہ ابھی سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں تفسیر میں یہ بات آئی کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ گناہ گار ہے تو اس کو سزا ہی دینی ہے۔ اللہ کو کلی اختیار حاصل ہے، اللہ کسی کا تابع فرمان نہیں، پوری کائنات اس کے تابع فرمان ہے۔ اللہ کسی کا تابع فرمان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو والعیاذ باللہ کوئی مجبور کر دے کہ اس کو سزا ہی دینی ہے۔ کوئی پوری زندگی گناہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ادا پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کو حق حاصل ہے، اس کو مکمل قدرت ہے اس بات کی، وہ قادر مطلق ہے، وہ کسی کا تابع فرمان نہیں۔ تو لہذا کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ادنا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور صوفیہ اکرام نے ایک بہت پیاری بات یہ لکھی ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کانٹا ہٹانے کے بارے میں بھی دل میں بات آئی کہ آپ راستے سے گزر رہے تھے اور راستے میں کانٹا پڑا ہوا تھا یا پتھر پڑا ہوا تھا، اس کے بارے میں بھی اگر دل میں خیال آیا آپ کے کہ لاؤ میں یہ کانٹا ہٹا دوں، کسی آنے والے کے چپ جائے گا، لاؤ یہ پتھر ہٹا دوں، کسی آنے والے کو ٹھوکر لگ جائے گی، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے۔ صوفیہ اکرام لکھتے ہیں کہ یہ نیکی کا خیال آنا یہ کوئی آپ اپنی طرف سے آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوا، یہ جو نیکی کا خیال آیا یہ کہاں سے آیا؟ اس کے بارے میں لفظ استعمال فرمایا کہ یہ وارد ہے، وارد ہے، وارد کہتے ہیں آنے والے کو، کہ یہ ایک آنے والا ہے، یہ ایک آنے والا مہمان ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کے دل میں آیا، نیکی کا خیال جس کو آپ چھوٹی نیکی سمجھ رہے ہیں یا ہم چھوٹی نیکی سمجھ رہے ہیں، یہ آیا کہاں سے؟ یہ وارد ہے اللہ کی طرف سے۔ تو صوفیہ اکرام لکھتے ہیں کہ مہمان کی اگر قدر کرو گے تو مہمان دوبارہ آئے گا، یہ اصول ہے۔ ہم جب پڑھا کرتے تھے دارالعلوم دیوبند میں تو کوئی بھی لفظ، وہ ہمارے استاد جو یہاں تشریف لائے تھے حضرت عبد الملک صاحب، یہاں انہوں نے بیان بھی کیا تھا جمعے میں، وہی خاص طور پر کیونکہ وہ انگلش پڑھایا کرتے تھے، ہم نے فراغت کے بعد فضیلت کے بعد 2 سال انگلش کا کورس کیا تو ورڈ میننگ یاد کراتے تھے، تو کبھی کبھی پوچھتے تھے تو کوئی لفظ اگر نہیں یاد ہوا تو وہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ لفظ آیا ہوگا کتاب کے اندر تو تم نے اس کو ہلکے میں لے لیا ہوگا، یعنی اس پر جتنی محنت کرنی چاہیے تھی، جتنا اس کو
وقت دیا جانا چاہیے تھا، تم نے نہیں دیا ہوگا اور اس کو ہلکے میں لے لیا ہوگا کہ ارے یہ تو یاد ہو ہی جائے گا، لہذا اب اس نے تمہیں ہلکے میں لے لیا۔ اب جب اس کی ضرورت پڑی تو یہ تمہیں نہیں یاد آ رہا، کیوں؟ کیونکہ تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ جب یہ تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اور مثال یوں دیا کرتے تھے کہ اگر رات کو 2:30 بجے تمہارا کوئی ساتھی تمہارے علاقے سے نکل رہا ہو اور اس کو ضرورت پڑ جائے رات کے قیام کی، پھر اس کو یاد آئے کہ اچھا عبد المجیب اس علاقے کا ہے، تو چلو عبد المجیب کے گھر چلتے ہیں تو رات کے قیام کا بندوبست ہو جائے گا۔ اور وہ رات کو جا کر کے آدھی رات کو آپ کے دروازہ کھٹکھٹائے، آپ کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائے اور آپ دروازہ کھولیں تو اس کو ریسیو کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی بہت آب و تاب کے ساتھ اس کا استقبال کرے اور بڑی خوش آمدید کہتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کرے اور فکر کے ساتھ پوچھے کہ بھائی اتنی رات میں کیسے، اس کے کھانے کا انتظام کرے، بہترین بستر کا انتظام کرے، اس کو ٹھہرائے، بڑی عزت افزائی کرے، تو پھر کیا ہوگا کہ آئندہ ہمیشہ اس کے دل میں ایک مقام ہوگا تمہارے لیے۔ اب جب کبھی تم اس کو یاد کرو گے اپنی ضرورت میں تو وہ ننگے پیر تمہارے پاس چلا آئے گا، کیونکہ تم نے اس کی کیا کی؟ مہمان نوازی کی، اس کی قدردانی کی، لہذا اب جب تم کو ضرورت پڑے گی تو وہ دوڑا ہوا چلا آئے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ تم نے دروازہ کھولا کہ ہمیں، اس نے بتایا کہ بھائی مجھے تھوڑی سی حاجت ہے کہ میں قیام کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اس کے ساتھ منہ بنا لیا، روگردانی کی اور معذرت کر لی کہ بھائی ہمارے یہاں تو انتظام نہیں ہے، یہ ہم خود پریشانی میں ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہیں اور۔ قدر نہیں کی، اس کی آنے والے کی قدر نہیں کی، تو لہذا اب جب آپ کو کبھی ضرورت پڑے گی یا دوبارہ وہ کبھی آپ کے گھر پر لوٹ کر آئے گا، کبھی نہیں، وہ کبھی اس علاقے سے بھی گزرے گا تو بھی آپ کے در پر نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے اس کا ویلکم نہیں کیا۔ حضرت مولانا تو ہمیں سبق کے بارے میں سمجھایا کرتے تھے کہ اس لفظ کی تم نے قدر نہیں کی، جب اس کو یاد کرنا چاہیے تھا تو تم نے اسے ہلکے میں لے لیا، اب جب تمہیں اس کا استعمال کرنے کا وقت آیا تو تمہیں وہ لفظ یاد نہیں آ رہا، اب وہ نخرے دکھا رہا ہے کہ جب تم کو اس کو یاد کرنا چاہیے تھا تب تم نے یاد نہیں کیا، اب میں نہیں آ رہا تمہارے پاس۔ تو بات یہ سمجھانے کے لیے وہاں لے کر چلا گیا۔ میں اصل صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ نیکی کا خیال آنا دل میں یہ وارد ہے اللہ کی طرف سے، کیا ہے؟ وارد ہے، آنے والا ہے، مہمان ہے، اگر اس کی قدر کرو گے تو نیکی نیکی سے جوڑتی جائے گی، پھر دوبارہ آئے گا تمہارے پاس۔ اگر تم اس کی قدر کرو گے، اگر نیکی کا خیال آیا اور تم نے اس پر عمل کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اب دوبارہ آئے گا تمہارے پاس، تیسری بار آئے گا، چوتھی بار آئے گا، بار بار آئے گا، تم اس کی قدر کر رہے ہو نا، تم نے اس کی قدر کی، تو اب یہ وارد جو اللہ کی طرف سے آیا، یہ جو مہمان آیا، کیا مہمان؟ نیکی کا خیال، یہ اب بار بار آئے گا کیونکہ تم نے اس کی قدردانی کی۔ اور اس کے برخلاف یہی حال گناہ کا ہے۔ گناہ کا خیال شیطان کی طرف سے آیا تو انسان کبھی کبھی سوچتا ہے کہ چلو یار کر ہی ڈالتا ہوں، ایک بار کر لیں، ذرا من بھر جائے تو پھر اس کے بعد توبہ کر لوں گا، اور پھر یہ کبھی کم از کم خیال نہیں آئے گا۔ یہ شیطان کی طرف سے سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ کسی گناہ کا خیال آتا ہے اور شیطان کبھی کبھی بسا اوقات یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ چلو یار اس کو کر گزرو، ایک بار کر ڈالو تاکہ من بھر جائے ایک بار، اور پھر اس کے بعد توبہ کر لینا، پھر دوبارہ نہیں۔ یہ بھی ایک جڑی ہوئی کڑی ہے، ایک بار گناہ کرو گے شیطان دوبارہ آئے گا، کیونکہ اب تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا نا، اس کا حوصلہ بڑھ گیا، وہ کامیاب ہو گیا، تو ایک بار جب اس نے گناہ کروا لیا وہ دوبارہ آئے گا، تیسری بار آئے گا، اور یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، نیکی کا خیال آنا یہ اللہ کی طرف سے ایک وارد ہے، ایک مہمان ہے، اس کی قدردانی کی جائے گی، یہ دوبارہ آئے گا، نیکی کی توفیق دوبارہ آئے گی اللہ کی طرف سے۔ گناہ کا خیال آئے گا، گناہ کر ڈالو گے، شیطان کے حوصلے بلند ہوں گے، وہ دوبارہ آئے گا اور دوبارہ گناہ کروائے گا۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور کیا پتا بعد میں توبہ کی توفیق ملے یا نہ ملے۔ لہذا فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ جانو، اسی طریقے سے کسی گناہ کو بھی چھوٹا گناہ سمجھ کر نہ کرو، کسی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کر نہ چھوڑو کہ یہ تو چھوٹی نیکی ہے، کیا کریں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے تو کیا بنے گا، راستے سے پتھر ہٹا دیں گے تو کیا بنے گا، اس کے ساتھ مسکرا کر بات کر لیں گے تو کیا بنے گا، ایک پیاسے کو پانی پلا دیں گے تو کیا ہی فرق پڑے گا۔ کسی بھی نیکی کو ادنا سمجھ کر نہ چھوڑو،
اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، کر لیتے ہیں، توبہ کر لیں گے، کیا پتا توبہ کی توفیق ملے نہ ملے۔ ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت مولانا مظفر صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، یہیں یو پی میں سہارنپور میں، بلکہ سہارنپور میں تو پہلے تھا، اب تو شاملی میں لگتا ہے، کاندھلا ایک جگہ ہے، بڑی اللہ والوں کی بستی ہے۔ حضرت مولانا مظفر صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی اللہ والے تھے، بڑے عجیب قسم کے بزرگ تھے، علم میں بھی بڑا مقام تھا ان کا، سمندر تھے علم کے، اور ولی میں تھے اللہ کے۔ کاندھلے سے ایک بار دہلی جا رہے تھے سفر میں، تو راستے میں ایک بستی سے گزر ہوا، نماز کا وقت آ گیا، تو سوچا کہ اس بستی میں نماز پڑھ کر کے پھر دوبارہ سفر شروع کرتے ہیں۔ تو مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں ریت پڑی ہوئی ہے پوری مسجد میں، اور نہ مؤذن ہے، نہ امام، نہ کوئی نماز پڑھنے والا، نہ پڑھانے والا، کوئی نہیں، اور مسلمانوں کی بستی ہے۔ تو لوگوں سے جا کر ملاقات کی اور ان سے معلوم کیا کہ بھائی یہ آپ سب مسلمان ہو، مسلمانوں کی بستی ہے، یہاں مسجد بھی ہے، مسجد ویران پڑی ہوئی ہے، اس میں ریت بھری ہوئی ہے، نہ مؤذن ہے، نہ امام ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ لوگ مسجد کو آباد کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہاں کے جو نواب صاحب ہیں، اگر آپ ان کو منا لیں نماز پڑھنے کے لیے تو پورا گاؤں نماز پڑھنے آ جائے۔ مشہور کہاوت ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں، یعنی جس کے تحت ہوتے ہیں اس کے دین پر لوگ چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نواب صاحب کو منا لیجئے، نواب صاحب کبھی نماز پڑھنے آتے نہیں ہیں، اسی لیے کوئی نماز پڑھتا نہیں ہے، نواب صاحب آ جائیں تو پوری مسجد بھر جائے گی۔ تو کہا کہاں ملیں گے نواب صاحب؟ معلوم کیا، گئے ملاقات کے لیے، تو ان کے بارے میں پتا چلا کہ شرابی ہیں، اور ان کے حالات بڑے خراب تھے کہ ہر وقت شراب کے نشے میں رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے مستقل عورتیں ان کے ارد گرد رہتی ہیں۔ ان سے ملاقات کا وقت لیا، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب نے ان سے ملاقات کی اور ان سے یہ بات رکھی کہ بھائی آپ کے یہاں کی مسجد ویران ہے، اس کو آباد کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر آپ نماز پڑھنے لگیں تو پوری بستی، چونکہ آپ کا کہنا مانتی ہے، آپ کا سکہ یہاں چلتا ہے، آپ جائیں گے تو آپ کے پیچھے پوری بستی جائے گی اور سب کی نماز کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو کہنے لگے کہ نماز اصل میں میرے دو اشکال ہیں، میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا۔ تو حضرت مولانا مظفر حسین صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بتائیے کیا اشکال ہے آپ کے؟ انہوں نے کہا ایک چیز تو یہ کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ کہنے لگے ہاں، اور کہنے لگے وضو میں کر نہیں سکتا، وضو میں کر نہیں سکتا، اور دوسری چیز یہ کہ میں ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا ہوں اور شراب بھی میں چھوڑ نہیں سکتا، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ نماز کے ساتھ اجازت نہیں ہے، لہذا میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ دو اشکال ہے میرے کہ میں وضو کر نہیں سکتا اور شراب میں چھوڑ نہیں سکتا، ان کا حل ہے آپ کے پاس تو بتائیے۔ تو حضرت مولانا مظفر حسین صاحب نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ وضو بھی مت کریے اور شراب بھی مت چھوڑیے، آپ اسی حالت میں نماز کے لیے آئیے مسجد۔ تو انہوں نے کہا، اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ یہ تو دونوں مسئلوں کا حل ہو گیا، تو خاموش ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے میں کل ظہر کی نماز میں آؤں گا۔ مغرب کی نماز کے لیے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، مولانا تشریف لائے، مسجد صاف کی، وضو کیا، جو ایک دو لوگ جمع ہوئے ان کے ساتھ نماز پڑھی، فرض پڑھنے کے بعد، سنت پڑھنے کے بعد نفل پڑھی، تو سجدے میں خوب روئے اللہ کے سامنے۔ تو جو خادم ساتھ میں تھا وہ کہنے لگا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ اولاً تو آپ نے اس کو بغیر وضو اور شراب کے ساتھ مسجد میں آنے کی اجازت دے دی، اب بغیر وضو اگر کوئی ارادتاً نماز پڑھتا ہے تو مداہنت کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے، تو وہ تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ جان بوجھ کر وہ وضو کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھے جان بوجھ کر تو مداہنت کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ فقہا لکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت وہ تو کافر ہو جائے گا، مداہنت کی وجہ سے بار بار وضو بغیر وضو کے جان بوجھ کر نماز پڑھے گا، شراب کے ساتھ مسجد میں آئے گا تو مداہنت کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، اور پھر اب آپ رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس قدر آہوزاری کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے رو کر کے یہ درخواست کی کہ میں نے کھڑا اسے میں نے کر دیا اللہ تعالیٰ، اب وضو کرانا یہ آپ کا کام ہے اور شراب اسے چھڑوانا یہ آپ کا کام ہے، میں نے اسے کھڑا کر دیا، اس بات پر راضی کر دیا آپ کی مدد سے کہ وہ مسجد آئے گا، اب اس کو شراب سے پیچھا اس کا چھڑانا اور وضو پر آمادہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ آپ کا کام ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے چلے گئے۔ نواب صاحب کہتے ہیں کہ اگلے دن ظہر میں جب آنے لگے مسجد وعدے کے مطابق تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے بندے تو پوری زندگی تو شراب کے نشے میں دھت رہا، عورتیں تیرے ارد گرد رہی،
تو اس درجے کا گناہگار ہے. آج جب زندگی کی پہلی نماز پڑھنے تو مسجد جا رہا ہے تو کم از کم پاک صاف ہو کر کے جا. تو کہنے لگے کہ میں نے وضو نہیں پھر غسل کیا, کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج پہلی بار جا رہا ہے, مسجد جا رہا ہے, اللہ کے گھر جا رہا ہے, تو کم از کم صاف ہو کر کے جا. تو وضو نہیں, میں نے غسل کیا, اور غسل کر کے صاف کپڑے پہن کر میں مسجد گیا. اور پھر مسجد کی تو ایک اپنی الگ روحانیت ہوتی ہے نا. جب بندہ مسجد آتا ہے تو مسجد میں اللہ کی طرف سے ایک نور ہے, ایک روحانیت ہے جو کہیں اور نہیں مل سکتی کسی اور جگہ, یہ صرف اللہ کے گھر میں ہے. تو کہتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا تو جا کر کے میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی. وہاں کی جو روحانیت میں نے محسوس کی تو اس سے میرے دل کی دنیا بدل گئی. نماز پڑھ کر کے جب میں واپس آیا تو وہ میری بیوی جس سے میں نے کبھی محبت کی نہیں تھی, اور وہ میری بیوی بھی مجھ سے نفرت کرتی تھی کیونکہ میں دوسری عورتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, سوتا تھا. تو میرے دل میں اپنی بیوی کے لیے اتنی محبت جاگی کہ نہ اس سے پہلے کبھی تھی نہ اس کے بعد. اچانک میرا دل میری بیوی کی محبت سے بھر گیا. تو میں نے ساری عورتوں کو بھگا دیا کہ جاؤ نکلو یہاں سے, کیونکہ جب بیوی کی محبت جگ گئی تو ساری عورتیں کیا ہیں, اس کو بیکار لگنے لگی. تو میں نے ساری عورتوں کو بھگا دیا, اور پھر رفتہ رفتہ میری شراب بھی چھوٹ گئی. تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ چھوٹی سی نیکی, اس نے صرف ارادہ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں مسجد جاؤں گا. ورنہ بظاہر دیکھو بغیر وضو کی مسجد جانے کی نیت کرنا اور شراب کے نشے میں مسجد جانے کی نیت کرنا تو کیا ہی نیکی ہے. لیکن ایک چھوٹی سی نیکی پر آمادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کی دنیا ہی بدل دی. تو اسی لیے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو ادنا اور حقیر نہ جانو. جو بھی نیکی کا خیال دل میں آئے تو اس کو یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والا مہمان ہے, اس کی قدر کرو, اس نیکی کو کر ڈالو. اس نیکی کو کر ڈالو گے تو پھر یہ مہمان بار بار آئے گا. لہذا اگر 2 منٹ کا بھی ٹائم ہے اور 2 رکعت نفل پڑھنے کا بھی ٹائم ہے تو پڑھ ڈالو. یہ نہ سوچو کہ اس سے کیا ہی فرق پڑے گا, 2 رکعت اگر نفل پڑھ لیں گے. نہیں, does make a difference. اللہ کے ہاں فرق پڑتا ہے. کیا پتہ یہ آپ کی 2 رکعت نفل اخلاص کے ساتھ پڑی گئی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے, ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. اگر 2 منٹ پہلے آپ مسجد آئے, آپ کے پاس ایک صفحہ, ایک رکوع پڑھنے کا قرآن کا وقت ہے تو قرآن اٹھائیے اور پڑھیے. یہ نہیں کہ ایک رکوع پڑھیں گے تو کیا ہی بنے گا, جب باقاعدہ کبھی ایک پارے کا وقت ہوگا تو پڑھیں گے. نہیں, ایک رکوع بھی اگر آپ پڑھیں گے تو یہ ایک رکوع آپ کے نام اعمال میں جڑے گا, اور اس سے فرق پڑے گا آپ کی نیکیوں میں, آپ کے نام اعمال میں, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اجر و انعام ملے گا. تو یہی فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑو اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر نیک کام کی, ہر نیک عمل کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.